أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ. گزشتہ 2 آیات میں قسم کے متعلق ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا. آج کی 2 آیات میں قسم کی ایک اور قسم ذکر ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ غیر معینہ مدت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے، مطلب ازدواجی تعلقات ہے، یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے، یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے سال اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا. ان تینوں صورتوں کے اندر غیر معینہ مدت 4 مہینے سے زائد یا 4 مہینے کی، ان تینوں صورتوں کے اندر جو قسم ہے اسے ایلا کہتے ہیں. شریعت کی زبان میں اسے ایلا کہتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اب یہ اگر 4 مہینے کے اندر بیوی سے کے پاس چلا گیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیے، تو اس نے اپنی قسم توڑ دی، لہذا قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے. اور اگر 4 مہینے گزر گئے، پورے ہو گئے، اور یہ اپنی قسم پر ڈٹا رہا اور اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن، پکی طلاق، جس کے بعد رجوع کی کوئی شکل نہیں ہوگی. 3 طلاقوں سے بھی پکی طلاق ہوتی ہے طلاق بائن. رجوع کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی. یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب غیر معینہ مدت یا 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے. اور اگر 4 مہینے سے کم کی قسم ہے، چاہے وہ 3 مہینے 28 دن ہے 25 دن ہے، 4 مہینے سے کم کی قسم ہے، تو پھر یہ محض ایک قسم ہے. جتنی مدت کی قسم اٹھائی، اگر اتنی مدت بیوی کے پاس نہیں جاتا، کوئی حرج نہیں، اپنی بات میں پورا ہوا، قسم سچی ثابت کر دی. اور اگر اس سے کم مدت میں جتنی مدت کی قسم اٹھائی تھی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو قسم توڑ دی، لہذا قسم کا کفارہ ادا کرے. اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے پہلی آیت شریفہ کے آخر میں اپنی 2 صفات ذکر فرمائی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. لہذا اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ 4 مہینے یا زیادہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، پھر اس نے قسم توڑ دی، چلا گیا، کفارہ ادا کرے، تو اللہ جل شانہ اسے بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے. ایسے نہیں کہ طلاق ہو گئی تو اب کہے کہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، ایسا نہیں. اگر 4 مہینے یا اس سے زائد بیوی کے پاس نہیں جاتا،
ایسی قسم کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسری صفات کی ذکر فرمائی، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، کیا بولا اور کیا دل میں سوچا دونوں کو جانتے ہیں۔ ہر بول سنتے ہیں، سمیع ہیں، اور دل میں آئی ہر بات جانتے ہیں، علیم ہیں، علم والے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں کہ اب اپنا بیان بدل لے۔ عموماً طلاق کے معاملات میں لوگ اپنے بیان بدل لیتے ہیں، چونکہ یہ چار دیواری کا معاملہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ خالص بیڈ روم کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، میاں بیوی دونوں ہیں، ان کے درمیان جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی، طلاق دے دی۔ اب بات ذرا نکلی اور پھر وہ طلاق بھگتنی پڑ گئی، سر پہ پڑ گئی، تو اب میاں صاحب وہ اپنا بیان بدل لیں گے، وہ بیان بنا لیں گے جس پر طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے کسی فتویٰ دینے والے کا کیا جائے گا؟ اس نے تو بیان سن کر کہہ دینا ہے طلاق نہیں ہوئی، پنچایت نے تو فیصلہ کر دینا ہے طلاق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کیا کہا تھا، اور اللہ تو جانتے ہیں کہ دل میں وہ بات کرتے ہوئے کیا چیز تھی۔ لہذا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جو واقعہ ہوا، جو لفظ بولے اور دل میں جو بات تھی، پوری سچی سچی بیان کرے۔ اب بیان بدلے نہیں، دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ جل شانہ کو دھوکہ کیسے دے گا؟ وہ سنتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کوتاہی کر دی تو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اور فیصلے تو اللہ نے کرنے۔ اگر دنیا نے فیصلہ کر کے بیوی کو واپس بھیج بھی دیا تو دنیا کا کیا ہے؟ گناہ کمائے گا تو اللہ کے علم میں ہے، پکڑ بھی اللہ کی طرف سے ہے، شریعت، قانون، ضابطے، اصول سب اللہ کے بیان کرتا ہے۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی توفیق۔